میں نے صرف ہوابازی میں نہیں کہا ہے کہ میں قرآن پڑھی ہوں، بلکہ میں قرآن لے کر گھومتی رہتی ہوں ایک دم. اور جیسے ڈکشنری میں وہ لگایا جاتا ہے نا مارکر، ویسے لگا لگا کر گھومتی ہوں. بہت ضروری ہے رکھنا ساتھ میں. مسجدوں میں آج سے نہیں، پچھلے 77 سال سے ہندوؤں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا بھگوان کوئی ہے ہی نہیں. اذان کی جب شروعات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ از موسٹ گریٹ. اس کے بعد پھر ہوتا ہے 2 بار اشہد ان لا الہ، جس کو ہم شہادہ کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ. میں ٹیسٹیفائی کرتی ہوں، اور اسلام کے ماننے والے اس بات کو ٹیسٹیفائی کرتے ہیں کہ اس دھرتی پر، اس آکاش پہ کوئی بھی خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے پوجنیے سوائے میرے اللہ اور میرے رسول کے. اس کے بعد آتا ہے حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، آؤ نمازی نماز کو، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، آ جاؤ اور نماز پڑھو. اور لاسٹ میں آتا ہے لا الہ الا اللہ، صرف اور صرف خدا ہے، اس کے علاوہ پوجنیے کوئی نہیں ہے. اب آتے ہیں، یہ میں نے آپ کو اذان کا ارتھ بتایا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمارے شانتی پورن سمودائے اتنے بہرے ہیں کہ وہ 77 سال سے لاؤڈ اسپیکر پر چلا کر کے ان کو مسجد میں بلانا پڑتا ہے، ادروائز وہ جاتے نہیں ہیں. اب آتے ہیں نماز میں. نماز تو یہ وضاحت کرتا ہے کہ ہندوؤں کو کافر بولو. نماز تو یہ سکھاتا ہے کہ ہندوؤں کو چیتاونی دو، بت پرستوں کو چیتاونی دو، اور کافروں کو سمجھاؤ. بلکہ آپ کافروں کے لیے صرف ایک میں ہی جنت جاؤں گی بھیا، یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اور میرا بھی نقصان ہے جنت جا کر کے، مجھے کوئی 72 ورج نور نہیں ملنے والی، کیونکہ میں لڑکی ہوں اور لیسبین بھی نہیں ہوں، ایک دم اسٹریٹ ہوں. تو قرآن کے نماز میں 4 خل جو ہوتے ہیں وہ ہمیں 5 وقت نماز میں پڑھنا پڑتا ہے. اور پورے سال جو 365 دن ہم نماز پڑھتے ہیں 1825 بار، اس میں ہم سورہ کافرون کو، خل کافرون کو پڑھتے ہیں، جس کا ارتھ بھی بتاؤں گی اور عربی بھی بتاؤں گی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے مذہب کے ماننے والو، کہہ دو کافروں کو کہ تم جس کو پوجتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کو تم نہیں پوجتے ہو. تو گویا کافروں کو یہ سندیش دو کہ تم میرے کبھی نہیں ہو سکتے اور میں تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ تو 5 بار اور 1824 بار نماز کے دوارا ہمیں رٹایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، بجھایا جاتا ہے اور کہلایا جاتا ہے. لیکن آپ 1825 بار، لیکن آپ اگر نہیں کھول رہے اپنی آنکھیں تو یہ آپ کا پرابلم ہے، یہ ہمارا پرابلم تو ہے نہیں. آپ کو سمجھاتے سمجھاتے تو اٹیک کر کے کبھی پیر توڑوا لیتی ہوں میں، کبھی ہاتھ توڑوا لیتی ہوں، کبھی ماتھا پھڑوا لیتی ہوں میں. اور بعد میں یہ بھی افواہ اڑ جاتی ہے کہ 5 شادی نازیہ کر کے رکھی ہے اور اس میں ہندو بھی ہے، بھیا پکڑ کے لاؤ وہ ہندو کو. اب اس کے بعد پھر آتی ہے بات کہ مدرسے میں کیا سمجھایا جاتا ہے. مدرسے میں جس حساب سے آتنکی شکشا دی جاتی ہے، مدرسے میں قرآن کی 26 وہ آیتیں جو ہندوؤں کے خلاف اتنی زیادہ بھینکر اور بھیانک ہے، اس کو اگر آپ ارتھ کے ساتھ پڑھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بھائی چارہ بھول جائیں گے، اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ 77 سال سے آپ کے یہ بھائی نہیں تھے، اور 1450 سال سے آپ کو صرف کاٹنے، مارنے، لوٹنے اور پھاڑنے کی کوشش میں ہی لگے ہوئے تھے. قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے، قرآن اس بات کو کئی آیتوں میں بتاتا ہے، کئی سورتوں میں بتاتا ہے، کئی ورسز میں بتاتا ہے کہ کافر کی گنجائش اس زمین پر نہیں ہے. کافر اس زمین پر، اس دھرتی پر، اس سرزمین پر نہیں رہ سکتا ہے. القرآن نے واضح کیا ہے اپنی 26 آیتوں میں، جس میں آپ سورہ توبہ اگر آپ پڑھیں گے تو سورہ توبہ کے ہر ورسز آپ کو یہی بتائیں گے کہ اگر کوئی کافر کسی اسلام کے ماننے والے کے ہتھے آ جائے تو
तो उसको दर्दनाक मौत दो, आराम वाला मौत नहीं। पकड़ो, कोड़े मारो, पानी में डुबाओ, गर्म पानी में डुबाओ, छाले उखाड़ो उसके घर की बहू बेटियों को लूटो और उसको ऐसी दर्दनाक मौत दो कि वो डर करके इस्लाम कबूल कर ले, और अगर तब भी ना कबूल करे तो उसके जिंदा रहने की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। ये कुरान का सूरह तौबा पढ़ लीजिए, कुरान की वो 26 आयतें पढ़ लीजिए। तो आपको अगर ऐसा फील होता है कि अरे नहीं बच्चे जा रहे हैं मदरसे में, अच्छी दीनी तालीम ले रहे हैं, भाई वो आपका श्रीमद् भगवत गीता है जो खूबसूरत बातें बताता है, वो आपका ऋग्वेद है जो बहुत ही टेक्नोलॉजी वाली बातें बताता है, वो आपका अर्थवेद है जो इंसान को मेडिसिन देता है बना करके, जड़ी बूटी देता है बना करके, जीरो का आविष्कार करता है, सूर्य और चंद्रमा की दूरियों को बताता है। हमारे अल कुरान में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या साइंटिफिकल बात नहीं है। आज भी मुसलमान कहता है कि धरती चुपटी है, आज भी कहता है, उनसे पूछा जाएगा तो यही कहेगा। तो मुझे एकदम क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का चंद साल उर्दू स्कूल में भी पढ़ा है। हमारे स्कूल के अंदर हमें बताया जाता था प्रसाद हराम है, प्रसाद खाना हराम है। हमारे घर के आस पड़ोस में, क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी में रही हूं, अब जाकर के मैं अपना जीवन बचाने के लिए हिंदुओं के भीड़ में रहती हूं, अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए हिंदुओं के भीड़ में रहती हूं, लेकिन मेरी जिंदगी का 25 साल गुजरा मुसलमानों के भीड़ में, जहां पर मैंने कभी भी हिंदुओं के पक्ष में कोई तारीफ नहीं सुनी, बल्कि हिंदुओं के पक्ष में नफरत और सिर्फ नफरत देखा। मुझे याद है मैं क्लास 8 में थी और मेरी ट्यूशन में एक हिंदू फ्रेंड थी, डिम्पी नाम था उसका। मैं उसके साथ राम मंदिर चले जाया करती थी जो ग्रीश पार्क के पास है। वहां से जब मैं पेड़ा और